बस पापा, शौक का क्या फ़ायदा जो सिर्फ ख्वाबों तक महदूद रहे। ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश, आंखें मज़ीद भीगती चली गई। कितनी ही देर वो इसको मज़ीद देखते रहे। इनकी प्यारी और फर्माबरदार बेटी यूँ रो रही थी, वो भी एक छोटी सी ख्वाहिश के पीछे। तुम जा सकती हो परी। जी। मैं सोने जा रही थी। वो सर झुकाकर इनके सामने से हटने ही लगी थी कि उन्होंने कहा, तुम रकापोशी जा सकती हो। वो जाते जाते तेजी से एड़ियों के बल हुई। इसे लगा इसने कुछ गलत सुना है। आपने क्या कहा पापा? तुम रकापोशी क्लाइम कोहे पे माई के लिए जा सकती हो, मगर सिर्फ 22 दिन के लिए। वो हल्के से मुस्कुराए। वो हक्का बक्का इन्हें देख रही थी। मैं जा सकती हूँ। हाँ, मुझे आज अंदाजा हुआ कि अगर मैंने अपनी बेटी को इसका ख्वाब, सबसे बड़ा ख्वाब पूरा करने नहीं दिया तो ये इसके साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। उन्होंने होले से इसका सर थपाया। मगर तुम जाओगी कैसे? मैं सैफ को कहूँ तुम्हें साथ ले चले? नहीं, सैफ नहीं पापा। इससे तो बेहतर था वो ना ही जाती। निशा और हसीब साथ है ना? हसीब के फ्रेंड्स ग्रुप वैसे ही परसों हुंजा जा रहा है रकापोशी बेस कैंप सैर करने। मैं इनके साथ चली जाऊंगी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि पापा इतनी जल्दी इजाजत दे देंगे। तुमने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। उन्होंने मशकूक अंदाज में से घूरा तो वो मुस्कुरा दी। वो दोनों साथ साथ चलते हुए बाहर लॉन्च में आ गए। अच्छा मुझे बताओ, कितने पैसे चाहिए होंगे? तुम्हारी टूर कंपनी तो 11,000 लिए थे। उन्होंने वॉलेट जेब से निकाला। रकापोशी के लिए पापा 7 8। इसने खुश लबों पर जबान फेरी। बस 8,000? वो हजार हजार के नोट गिनने लगे। 8 लाख, इसने थूक निकल कर कहा। पहले हमेशा वो स्पॉन्सर्स और फंड एक्सपेक्टेशन के साथ जाती थी। अब 2 दिन में वो फंड रेजिंग करने से या स्पॉन्सरशिप हासिल करने से तो बेहतर था। परी, आर यू सीरियस? वो हैरान हुए थे। इनका दिल तंग ना था ना हाथ, मगर इन्हें हैरानी हुई थी। बस पापा, थोड़ा महंगा शौक है। हाँ, वो छिप कर हंस दी। इसे अंदाजा नहीं था कि ये सब इतना आसान होगा। अगर होता तो वो काफी अरसा पहले ही पोस्टर जलाना शुरू हो जाती। इसे माजुहू का वो पोस्टर पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा था जितना आज अच्छा लग रहा था। 7वीं चोटी, पीर, 8 अगस्त 2005। किधर फंसा दिया है अपने परिशे आपा। मैं तो पता नहीं कितना रोमांटिक सफर सोचकर आया था कि हुंजा पहुंचकर 4 5 पोर्टर्स लेंगे सामान कदों पर और फिर आगे जाएंगे दरिया के किनारे। सफर करने के बाद इतना फ्री का बेस कैंप, खूबसूरत दरिया, जंगल, सब्जा ही सब्जा। वो जैसे अमार ने बताया था। अल्लाह भला करे आपका। आप हमें रोमांटिक किस्म के रकापोशी के वेस्ट फेस की बजाय किधर बर्फ राजों में ले आई। इतनी बर्फ, इतना क्रियोस है इधर। यहाँ तो गधे भी नहीं आते। फिर हम तो इंसान हैं। खैर, तुम्हारे इंसान होने पर मुझे शक है। हसीब शहरा कराकरम से रकापोशी के शुमाली मगरबी रुख का फासला 2 दिन की पैदल मुसाफत पर था, और पिछले 2 दिन में हसीब ये बात कोई 600 दफा कह चुका था। सो बेहद तंग आकर निशा ने जवाब दिया, ये इतना खतरनाक इलाका है कि इस एक्सपेडिशन टीम की मत मारी गई है जो रकापोशी का नॉर्थ वेस्ट परे से सैर करना चाहती है। इस रास्ते से कोई भी चोटी नहीं पहुंच सका। वो सब एक ग्लेशियस वादी में आ गए। एक कतार में रुके थे। परिशे, निशा और सीप से पीछे इसका दोस्त, और इससे पीछे 28 पोर्टर थे जिन्होंने हुंजा से ही लिए थे। हसीब, तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम्हारा बोझ तो पोर्टर ने उठाया हुआ है। हसीब की मुसलसल चलती जुबान पर परिशे गुस्से से बोली। 2 दिन पोर्टर्स के साथ रहकर भी सामान और कंधे पर उठाए रैक सैक को वो बोझ बोलने लगी थी। पोर्टर्स पाकिस्तान में वही काम करते हैं जो नेपाल में शर्पा करते हैं। सीजन में जब सियाहों की आमद दरफ्त अरूज पर होती है तो पोर्टर्स का सामान उठाते हैं और इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। निशा ने इतने सारे पोर्टर लेने पर 2 दिन पहले परीशा को हैरत से कहा था, इन पर इतने पैसे खर्च करने की बजाय हम इनके बगैर चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। बस हम 2 दिन तो क्या, 2 महीनों में भी रकापोशी नहीं पहुंच सकेंगे। पिछले 2 दिन से वो पैदल इन बर्फीली वादियों में सफर कर रहे थे। ये वो इलाका था जहां आप फासला एक को किलोमीटर या मीटर से नहीं, दिनों, हफ्तों और महीनों से नापते हैं। परीक्षा ने 2 दिन पहले जब पैदल सफर शुरू किया था तो इसे इस्लामाबाद, कराची, लेक डिस्ट्रिक्ट सब भूल गया था। यूं लगता था जैसे वो सैकड़ों साल पहले वक्त में पीछे चले चले गई है।
جب انسان پیدل پتھروں اور برف پر سفر کیا کرتے تھے، ویسے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب پاگل کوئی نہیں ہوگا جو گھروں کا سکون چھوڑ کر پہاڑوں میں ٹریکنگ پر نکل جاتے ہیں، اور آپا جیسا پاگل بھی کوئی نہیں ہوگا جو پہاڑوں کو سر کرنا چاہتی ہے۔ اب کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ وہ حسیب کے مذاق کو نظر انداز کر کے عقب میں اس تنگ راستے پر چلتے پورٹرز کے سردار سے پوچھنے لگی۔ بس میڈم، آدھا گھنٹہ، اور پورٹرز کے سردار نے پورٹرز کے دستور کے مطابق بولا۔ پچھلے 12 گھنٹے سے یہ بلڈی چھیپ آدھا گھنٹہ اور کہہ رہے ہیں۔ عقب میں کوئی انگریزی میں بڑبڑایا۔ پریشے نے گردن پھیر کر دیکھا۔ حسیب کا وہی دوست ایک برفانی نالے کے کنارے کھڑا ہوا بڑبڑا رہا تھا۔ وہ کوئی سخت بات کہنا چاہتی تھی مگر سامنے سے آتے افراد دیکھ کر ان کی طرف ہو گئی۔ وہاں گلیشیئرز کے سامنے سے ایک ٹیم آ رہی تھی۔ پریشے اپنی ٹریکنگ اسٹک کی مدد سے چلتی تیزی قدمی سے ان تک پہنچی۔ یوں لگتا تھا جیسے سالوں بعد ان تنہا اور سنسان وادیوں میں کسی انسان کو دیکھا ہو۔ السلام علیکم۔ پاکستانی اس کے چہروں سے ظاہر تھا۔ پھر بھی قریب پہنچ پر اس نے پوچھا۔ وہ 5 تھے۔ ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ ان سے کئی گز پیچھے ان کے پورٹرز جو کہ کی جوک آ رہی تھی۔ جی میڈم۔ پاکستانی الحمدللہ، وہ خاصا تھکا ہوا لگ رہا تھا، پھر بھی بہت روداب مگر تحمل سے بولا۔ وہ اس کی کٹنگ سے ہی پہچان گئی تھی کہ فوجی تھا۔ باقی بھی آرمی کے تھے۔ وہ گلاسز اور مفلر کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکی تھی۔ بیس کیمپ سے آ رہے ہیں آپ؟ وہاں موسم کیسا تھا؟ موسم تازہ دم۔ 5ویں ساتھی نے ہنس کر سر جھٹک اور آگے بڑھ گیا۔ لیڈر جس کا نام میجر اطہر تھا کہنے لگا، موسم کی مت پوچھیں مس، ہم پاکستانی آرمی کی ملٹری ایکسپیڈیشن کر رہے ہیں۔ رقہ پوشی کے اوپر 5000 میٹر کی بلندی پر خیموں میں قید ہو کر موسم کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ 8ویں دن تھک ہار کر مان کر نیچے اتر آئے ہیں۔ جس میں بیس کیمپ پہنچے موسم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کی بات پر پریشے ہنس پڑی۔ اب کون کون ہے بیس کیمپ میں؟ اس نے میجر اطہر سے پوچھا۔ البرتو کی ٹیم ہے مگر وہ بھی ہمت ہار کر جانے لگی ہے۔ اس کے علاوہ 2 پاگل موجود ہیں۔ افق ارسلان کی ٹیم۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے ایک نظر میجر اطہر کی پشت پر دیکھا۔ سیاہ کرا کرم پہاڑوں کی اور سے جھانکتے بگ وائٹ ماؤنٹین رقہ پوشی پر ڈالی۔ وہ قریب ہی تھا۔ جی وہی، یہ میجر عاصم جو ابھی آگے گیا ہے۔ افق ارسلان کا دوست بھی ہے اور لیزان افسر بھی۔ ارسلان کو کچھ چاہیے تھا اس لیے ہی ہنجا جا رہے ہیں۔ پریشے نے پلٹ کر دیکھا۔ میجر عاصم خاصا دور جا چکا تھا۔ وہ پاک آرمی کی ملٹری ایکسپیڈیشن ٹیم کو خدا حافظ کہہ کر اپنی ٹیم کے ساتھ چلنے لگی۔ نگر اور ہنجا کے دریاؤں کو وہ کافی پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ ہنجا کے دریا کے پانی سے اس نے سونے کے ذرات ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر اسے ناکامی ہوئی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ سکندر اعظم کی فوج کی نسل جس وادی میں آباد ہے، ہنجا کی وادی، وہاں کے دریا ہنجا سے سونا نکلتا ہے۔ اف، کتنا لمبا راستہ ہے نا۔ حکومت کو چاہیے رقہ پوشی تک سڑک بنا دے، بندہ آرام سے پہنچ تو جائے۔ حسیب کا دوست جس کا نام وہ پھر بھول چکی تھی کہہ رہا تھا، ہاں تاکہ مری کی طرح ہر بندہ منہ اٹھائے چلا آئے۔ نہیں بیٹا، رقہ پوشی کا حسن خراج مانگتا ہے۔ اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے پیدل میلوں کی مسافتیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ ثابت ہوا ایک بندہ پروتوں کی وادی رقہ پوشی کو دیکھ کر عقل مند ہو جاتا ہے۔ مثلاً حسیب جس نے زندگی بھر کبھی عقل مندی کی بات نہیں کی مگر بیس کیمپ تک پہنچتے ہی وہ آگے سن نہ سکی کیونکہ بیس کیمپ کے قریب پہنچ کر اس نے اپنا ریگ سے برف پر پھینکا اور اپنی ٹیم سے آگے بھاگ پڑی۔ اس کے سامنے پروتوں کی وادی اپنے تمام تر حسن کے ساتھ کھڑی تھی مگر اسے اس کی تلاش تھی جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ برف سے ڈھکے رقہ پوشی کے قدموں میں پتھروں کے مورین پر بالکنی کی صورت ایک بیس کیمپ تھا۔ ہر طرف نیلے، پیلے اور سرخ خیمے لگے تھے۔ بیس کیمپ سے 100 میٹر نیچے ایک دو قامت بے ترتیب گلیشیئر تھا۔ یہ تمام بروکا گلیشیئرز تھا اور بروکا گلیشیئرز پر افق ارسلان اور البرتو کی ٹیم بیس کیمپ ٹھیک اس جگہ تھا جہاں 1979 میں ایک پولش پاکستانی ٹیم نے نصب کیا تھا۔ اس پر اگلے دن ہی رقہ پوشی آئی سی برف کی ایک دیوار گر گئی تھی۔ برفشار سے پیدا ہونے والی ہواؤں سے ہی تمام خیموں کی میخیں اکھڑ گئی تھی۔ پریشے بروکے خطرناک گلیشیئرز پر اپنے ہلکے واٹر پروف ٹریکنگ بورڈز کی مدد سے بھاگتی خیموں کی طرف آئی۔ وہاں درجنوں خیمے نصب تھے۔ افق ارسلان کہاں ہے؟
دھڑکتے دل سے اس نے سامنے سے آتے اطالوی سے پوچھا دھڑکتے دل سے اس نے سامنے سے آتے اطالوی سے پوچھا ان میں ان دی نیکسٹ ٹینٹ دی لاسٹ ون. وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بتا کر اجلت میں آگے بڑھ گیا. وہ دوڑتی ہوئی آخری نیلے خیمے کے قریب آئی. باہر رک کر اس نے اپنا تنفس درست کیا. سر سے انی ٹوپی اتار کر پونی ٹھیک سے باندھی، پھر ٹوپی پہنی، سن گلاسز اتار کر اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھے اور خود کو نارمل کرتے اور اندرونی خوشی چھپاتے ہوئے خیمے کی زپ سے اندر جھانکا. وہ میس ٹینٹ کے اندر کرسی پر بیٹھا تھا. اس کی پشت پریشے کی جانب تھی. دمانے سے آتی سرد ہواؤں کے تھپیڑوں کے باعث خیمے کا کپڑا بھڑبڑا رہا تھا. وہ اندر آ گئی. کیسے ہو افق؟ اس کے عقب میں بازو باندھے اس نے افق سے پوچھا. اس نے چونک کر گردن گھمائی. اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا. آئی ایم فائن. اس کی توقع کے برعکس وہ حیران نہیں ہوا تھا. اس کے چہرے کے تاثر ایسے تھے جیسے وہ کسی گہری سوچ سے چونکا تھا اور پھر دوبارہ اس میں کھو گیا تھا. وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسا ہے، اس نے اتنے دن کیسے گزارے، اس کا انتظار کیا یا نہیں، اور اس کا سرپرائز کیسا لگا مگر کچھ بھی پوچھنے سے پہلے اس کی نظر افق کے ہاتھ میں پکڑی ایک چھوٹی سی پاسپورٹ سائز تصویر پر پڑی. یہ کیا ہے؟ پچھلے 2 دن سے اس نے اپنی اور افق کی جو گفتگو تصور کی تھی وہ بالکل بھی نہیں ہوئی تھی. وہ جو بہت سی باتیں بتانا اور پوچھنا چاہتی تھی اب اچنبے سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی. یہ افق گردن جھکا کر تصویر کو دیکھا، زخمی انداز میں مسکرایا اور تصویر اس کی جانب بڑھا دی. یہ ہنادے ہے. کون ہے ہنادے؟ اس نے تصویر کے لیے ہاتھ بڑھایا جس میں ایک سنہری بالوں خوبصورت آنکھوں والی لڑکی مسکرا رہی تھی. ہنادے میری بیوی. تصویر سامنے کو بڑھا پریشے کا ہاتھ نیچے گر گیا. وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی 2 قدم پیچھے ہٹی. بیوی؟ کرم کے سارے پہاڑ اس کے سر پر گرے تھے. وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. اس نے اپنی حیرت صدمہ کچھ بھی چھپانے کی صحیح نہیں کی تھی. کسی نے جیسے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے تکے جا رہی تھی. ہاں یہ اس کی پکچر یوں ہی نکال لی تھی. خیر تم کب آئی؟ تصویر واپس والیٹ میں رکھ کر جیب میں ڈالتے ہوئے ہاتھ. افق کا انداز بہت نارمل تھا. ابھی اس کا لہجہ ایک دم روکھا سا ہو گیا تھا. اس نے گردن دوسری جانب پھیر لی. مجھے علم تھا تم ضرور آؤ گی. میں نے تمہارا انتظار کیا اور دیکھ لو بیجا انتظار نہیں کیا. وہ مسکرایا. کوئی دھوکہ کھا جائے تو دھوکہ دینے والا ایسے ہی مسکراتا ہے. پریشی کا نسوانی وقار بری طرح مجروح ہوا تھا. ٹھہرو میں اپنی باقی ٹیم کو دیکھ آؤں. افق نے اس کا خشک اور رکھائی بھرا انداز نوٹ کیا. وہ اسے چھوڑ کر قدرے بے دلی سے باہر گیا. وہ بھی اس کے پیچھے گیا. یہ تمہاری سپورٹ ٹیم ہے؟ ٹریکرز ہیں یا یہ بھی کلائمب کریں گے؟ یہ ٹریکرز ہیں. وہ اس سے دور ہٹ کر پتھروں پر چلتے ہوئے ٹیم کی سمت سے آنے والی اپنی ٹیم کے افراد تک وہ پرجوش سے ہو کر اپنے ریک سیک اتار کر نیچے برف پر پھینک رہے تھے اور رکا پوشی کی حسین چوٹی کو گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے. صرف وہ تھی جس کی دلچسپی صرف وہاں موجود ہر شے سے ختم ہو گئی تھی. دور ایک پتھر پر ارسا بیٹھی ہوئی تھی. اس نے گھٹنوں پر کاغذ رکھے ہوئے تھے. اس پر کچھ لکھ رہی تھی. شور ہلچل اور ٹریکرز کی آوازیں سن کر اس نے سر اٹھایا. پریشے کو سامنے دیکھ کر وہ سارے پیپر چھوڑ کر بھاگتے ہوئے ان کی جانب آئی. پریشے آپ ادھر؟ او گاڈ مجھے یقین نہیں آ رہا. وہ خوشی کے مارے اسے لپٹ گئی. پھر الگ ہو کر اسے کندھوں سے تھاما کر خوشی سے مخمور لہجے میں بولی. یقین کریں آج صبح ہی آپ کے متعلق سوچ رہی تھی. بہت اچھا کیا جو آپ آ. ویسے اتنی جلدی کلائمیٹ پرمٹ کیسے بنا آپ کا؟ کم آن میں پاکستانی ہوں، مجھے کلائمیٹ پرمٹ کی ضرورت نہیں. اپنی آواز میں پشاش پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی. بیس کیمپ کے ہنگامے ٹریکرز کی آمد کے باعث جاگ اٹھے تھے. چند پورٹرز خیمے لگا رہے تھے. لڑکے ان کی مدد کرنے لگے. پریشے نے اپنے ساتھ ایک کوک شفالی بھی لائی تھی جو چولہا لگا کر چپاتیاں بنانے لگا تھا.